ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش کے اوپر ہم نے خبروں کے سیگمنٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سیگمنٹ میں آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن بھر کی تمام اہم ترین اپڈیٹس کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کیونکہ آج سیگمنٹ کی پہلی ویڈیو ہے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ کیسا لگا۔ اور ایک بات میں آپ کو کنفرم بتا دوں، جو بھی خبر اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی مرکز سے تصدیق شدہ ہوگی۔ اور دوسری یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ایک ویڈیو دیکھ لی، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن بھر کی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر پوری دن بھر کی تمام تر اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے سیگمنٹ کو مکمل دیکھیں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کے سیگمنٹ کی جانب اور آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اہم خبر کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکزی امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دی گئی ہے۔ اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے دوسری اہم ترین خبر کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ آج مفتی منیب الرحمان اور جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے حکومت کو باور کروایا ہے کہ حکومت کی اعلیٰ شخصیات اور وفاقی وزراء نے جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ اس پہ بددیانتی نہ کریں، بلکہ جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا اسی طرح عمل کرتے ہوئے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ آئیے مفتی منیب الرحمان صاحب کی آپ کو پریس کانفرنس بھی سناتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ گورنر پنجاب، وفاقی وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر داخلہ، وزیر قانون پنجاب نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا۔ ہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس طارق سلیم کے پاس پیش کی گئی ہے اور ابتدائی سماعت کے بعد انہوں نے اس درخواست کی کارروائی کو مؤخر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 24 مئی کو دوبارہ یعنی کہ پیر کے روز دوبارہ پیشگی ہوگی۔ جیلوں میں اذیتیں ان کو پہنچائی جا رہی ہیں اور ان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے میں متوجہ کرتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ جو تحریری وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری کی جائے اور لوگوں کو انتہا پسندی پر مجبور نہ کیا۔ اب خبروں کے سیگمنٹ میں آگے بڑھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کی آپ کو تیسری اہم ترین خبر کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ امیر جنوبی پنجاب تحریک لبیک پاکستان پیر سید محمد سرور شاہ سیفی صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان کے لیے بہت اہم پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اسیران ناموس رسالت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لیگل ٹیم کو بھی سلام پیش کیا ہے۔ آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عاشقان رسول کو کہ جنہوں نے اس کڑے وقت میں مضبوطی کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا۔ خصوصاً جنوبی پنجاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ڈویژن ڈی جی خان، ڈویژن بہاولپور اور ڈویژن ملتان کے وہ ذمہ داران جنہوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی دن رات ایک کیا، اور ان ساتھیوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کے گھروں میں بھی پولیس آئی، ان کو زد و کوب بھی کیا، ظلم اور بربریت کی انتہا کی، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان قربانیوں کو صلہ صورت میں عطا فرمائے کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے۔ اور ابھی الحمدللہ 97% جو ہیں جنوبی پنجاب کے لوگ رہا ہو کر اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہیں، اور جو رہتے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی بہت جلد اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے۔ اور جنہوں نے اس کے لیے محنت کوشش کاوش کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم انشاءاللہ العزیز مرکز میں بھی کام کر رہے ہیں, صوبائی سطح پر بھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ مشکل کچھ ٹل گئی ہے, کچھ ان قریب ٹل جائے گی, اور انشاءاللہ العزیز ہمارے قائد محترم بھی, آپ بھی باہر تشریف لائیں گے, اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ ظلم جو ہے اپنے انجام کو پہنچے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کا سورج طلوع ہوگا. من سب نبیا فاقتلوہ, اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ العزیز پوری دنیا سے مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فلسطین کی مدد کے لیے, کشمیر کی مدد کے لیے, برما کی مدد کے لیے, شام کی مدد کے لیے نکلیں گے, اور انشاءاللہ العزیز اسلام کا بول بالا ہوگا. اب خبروں کے سیگمنٹ میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اہم ترین اپڈیٹ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. یہ اہم خبر سید احمد شاہ بخاری جی صاحب کی جانب سے جاری کی گئی ہے, اور یہ یاد رہے کہ یہ بہاولپور کے امیر بھی ہیں اور حافظ علامہ ہادم حسین رضوی کے پسندیدہ شاگردوں میں سے بھی ہیں, اور انہوں نے اپنی تمام تر پڑھائی حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہی مکمل کی ہے, اور یہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے پڑھائی میں کلاس فیلو بھی ہیں. آئیے ان کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آخری شیر اسا اپنے قائد محترم واسطے جڑے سمجھتے ہیں کہ مولویاں نہیں آنا, مولویاں دی واری نہیں آنی, تے اسی نہیں آنا, تے انہوں نے کچھ بھی نہیں کر سکنا. دیکھو جی یہ ان کے پاس طاقتیں ہیں, سب ان کے پاس ہے, ہر چیز ان کی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, سمندر ان کے, جہاز ان کے. اقبال کہتے ہیں ہواویں چاہیے, فضاویں چاہیے, سمندریں چاہیے, جہاز بھی نہ کول, طاقتیں بھی نہ کول, حکومتیں بھی نہ کول, تکی ایسی نہیں آنا. پھر اقبال کہتے ہیں ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, سمندر ان کے, جہاز ان کے, گرا بھنور کی کیوں کر کھلے, بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. اقبال کہتے ہیں سب کچھ انہاں کول ہے, رب ساڈے کول ہے, جدوں بھی چاہے گا انہاں تے سب کچھ الٹا کے رکھ دے گا انشاءاللہ. اور سانو رب تے بھروسہ ہے, اسی اس رب دے بھروسے تے ٹر رہے ہیں کہ رب سانو موقع ضرور دے گا. اسی دعا منگتے ہیں کہ یا اللہ ایک باری موقع دے دے, فلسطین نہ جائیے تے پھر کمی. یا اللہ ایک باری موقع دے دے, کشمیر نہ جائیے پھر سانو کمی. یا اللہ ایک باری موقع دے دے, شام سانو ٹور صحیح, پھر ویکھ اسی کفر نو ٹنگ دے کے آویں انشاءاللہ. رب نے تے سانو نشان ہی بڑا تکڑا دیتا ہے. اسی تے پورے سیاسیاں نو بھی تے پورے کفر نو بھی اپنی کرین نال ٹنگ کے کھڑا کر دینا ہے. ویکھدے نہیں وڈیاں وڈیاں عمارتاں میں جتے کوئی چیز ٹنگن والی نہ ہوے, کرین اتھے بھی پہنچ جاندی ہے ٹنگن واسطے, پوری عمارت نو بھی ٹنگ لیندی ہے. پورے کفر نو دساں گے کہ محمد عربی دے غلام اے ہونے, ایک بار یا اللہ سانو موقع دے. آگے اقبال کہندا ہے گو ہوا ہے تند و تیز, گو ہوا ہے تند و تیز, چاروں طرف کفر بھی تے اپنے بھی لگن. ساڑھے قائد دے جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی چاروں طرف لڑائی چو مکھی لڑائی لڑیں نا, کفر بھی ہے تے اپنے بھی ہیں. تے علامہ اقبال کہتے ہیں گو ہوا ہے تند و تیز, لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. لیکن اتھے کوٹ لکھ پر بہ کے بھی اپنا چراغ جلائی بیٹھے ہیں, جھکے نہیں. گو ہوا ہے تند و تیز, لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. تو لوگ کہتے سن بچہ کی کرے گا, تے بچے نے وہ کیتا جڑے وڈے وڈے نہیں کر سکتے. ہن کہنے یار ہن تے پوری امت دا لیڈر بن گیا ہے. مشرق تو لے کے مغرب تک ساڑھے قائد واسطے لوگ دعا کر رہے ہیں, یا اللہ سعد رضوی نو رہائی عطا فرما. سڑن والے تے قیامت تک ہی سڑتے رہن گے. سڑن والے دا کام ہے سڑنا, تے ٹھرن والے دا کام ہے ٹھرنا. اب خبروں کے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں اہم ترین خبر کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. تحریک لبیک پاکستان خانے وال کے دوستوں کے لیے عظیم الشان خوشخبری اور مبارکباد. تحریک لبیک پاکستان ضلع خانے وال کے قائدین اور وکلاء پینل کی محنتوں سے تمام اسیران اور ذمہ داران و کارکنان جن کے اوپر FIR تھیں سب کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں, اور تمام تر جو دفعات لگائی گئی تھی وہ ان کو جج نے خارج کر دیا ہے. آئیے وکلاء کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے آج سعادت بخشی تحریک لبیک کے ساتھیوں کی آج ضمانت عائد کی گئی, اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ان کی ضمانت جو ہے بحث کے لیے اور آئندہ تاریخ کیا ڈیٹ دی ہے 29 تک منظور کر لی ہے, اور انشاءاللہ یہ کنفرم ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو اور جزائے خیر دے, اور اسلام اور دین کی خاطر ان کا جذبے میں اور ترقی اور زندہ باد زندہ باد. من سب نبیًا فاقتلوہ, من سب نبیًا فاقتلوہ, من سب نبیًا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ
अब खबरों के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पीर सैयद बाग अली शाह साहब बुखारी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में एक नहायत अहम तरीन पैगाम आप लोगों तक पहुंचाया है। उनका कहना था कि लोग कहते हैं कि लोग फ़लाँ को देख रहे हैं, फ़लाँ को देख रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उम्मत मुसलमा पूरी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को देख रही है। आइए आप लोगों को उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। पूरी उम्मत मशरिक दा मगरिब शमाल दा जनूब पूरी उम्मत के अंदर हर मुसलमान वास्ते उम्मीद दी किरण एक के उस उम्मीद का नाम साथ। अब खबरों के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आपको तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम और आखिरी खबर के बारे में आगाह करते हैं। ये है खबर ज़िला बक्खर से, जहां से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान की रिहाई हो गई है और हुकूमत इस रिहाई को देखने के बाद बहुत परेशान है। हुकूमत का यही कहना है कि हमने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनान और ज़िम्मेदारान के ऊपर इतना तशद्दुद किया, जेलों में भी रखा, लेकिन इनका जज्बा फिर भी हम कम नहीं कर सकते। आइए उन लोगों का जज्बा देखते हैं जो ज़िला बक्खर की जेल से आज ही रिहा हुए हैं। आइए उनकी वीडियो देखते हैं। रात के छापे, गोली छोली, कुट कटैया, दहशत गर्दी, तोड़ तोड़ैया, पुलिस गर्दी, दहशत गर्दी, लुट लुटाइए, काला दम की तरीके लुट। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारा खबरों का ये सेगमेंट कैसा लगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।